اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 مئی 2017 کی تاریخ ہے، بدھ کا دن، 10 مئی 2017 ویڈنسڈے کا دن۔ لندن وقت شام 4 بجنے میں 7-8 منٹ باقی ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری محترم ماؤں، بہادر اور بے پناہ پیار کرنے والی بہنوں، پرعزم ثابت قدم اور انتہائی آزمائش اور پرخطر حالات، مشکل حالات، کٹھن حالات میں ڈٹے رہنے والے پیارے پیارے ساتھیوں اور اس حق پرست تحریک کے روح رواں، صف اول کا کردار ادا کرنے والے اور بنیاد رکھنے والے اور قوم کو منزل تک پہنچانے کی جد و جہد کرنے والے میرے بہت ہی بے خوف پیارے، حسین و جمیل، ہینڈسم APMS آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ساتھیوں، طلباء، طالبات، یوتھ ونگ اور سوشل میڈیا کے ساتھیوں، گرلز اینڈ بوائز اسٹوڈنٹس، وہ اسکولوں کے ہوں، کالجوں کے ہوں یا یونیورسٹیز کے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے نہ تھکنے والے محنت کشوں، لیبر ڈویژن کے پرعزم ساتھیوں اور شعبہ خواتین کی پاکیزہ اور باوفا خواتین کارکنوں، اس کے ساتھ ساتھ ہر شعبے جو بھی شعبے ہیں MQM کے، ان سے تعلق رکھنے والے مضبوط اعصاب جو رکھتے ہیں، آج تک ثابت قدم ہیں، ان ساتھیوں سمیت ایک ایک فرد کو السلام علیکم۔ آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس سے پہلے کہ میں جتنے لیکچرز اور خطابات اب تک ہو چکے ہیں اس کا ریویژن کروں، میں آج کی جو بڑی بڑی خبریں ہیں تو اس میں سب سے بڑی خبر ہے ڈان لیکس کے حوالے سے کہ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بہمراہ ISI کے چیف سمیت وزیر اعظم ہاؤس تشریف لے گئے۔ وہاں وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، 1.5 گھنٹے ملاقات جاری رہی۔ کیا باتیں ہوئی اندر، کیا نہیں ہوا، اس
کی لیکس کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن آج یعنی 10 مئی 2017 کو ڈان لیک کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس ہوئی جسے ایڈریس کیا آئی ایس پی آر فوج کے شعبہ اطلاعات کے سربراہ شہزادہ سلیم نے کی، یعنی وہ پریس کانفرنس ایڈریس کی. شہزادہ سلیم نے اپنی پریس کانفرنس میں جو سفید جھوٹ بولے اور باشعور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، لیکن باشعور عوام انہیں اور ان کی باتوں کو خوب اچھی طرح جانتی ہے. عوام کیونکہ شہزادہ سلیم کے الفاظ جو ان کے منہ سے نکل رہے تھے وہ ان کی باڈی لینگویج اور فیس ایکسپریشن سے ہرگز نہیں مل رہے تھے، اور وہ ہنس کر آنکھیں جھکا کے شرما کر ڈر کر پریس کانفرنس کر رہے تھے. کیونکہ ایک طرف ان کے سر پر ڈان لیکس میں جو ان کی خفگی ہوئی ہے، ایک تو وہ سر پہ سوار تھا، دوسرے ان کے سر پر افغانستان کے فوجیوں، انڈیا کے فوجیوں اور ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف کی دھمکیوں کا خوف بھی ان کے سر پر منڈلا رہا تھا. اب میں تو میں نے ٹی وی ٹاک شوز دیکھے، ڈان لیکس اپرات جو آرمی اور سول گورنمنٹ کی ملاقات ہوئی ہے اس پر، تو اس پر کچھ تو تذکرہ آئی ایس پی آر کے سربراہ شہزادہ سلیم کی زبانی جو کچھ آپ نے سنا وہ یقیناً سنا ہوگا. اور کیا ہوا، کیا باتیں ہوئیں، اس پر میں ایک اور لیکس آنے کا انتظار کر رہا ہوں. لیکن عوام کے لیے، خاص طور پر پریشان حال ساتھیوں کے لیے ذرا کہ ڈان لیکس کی 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں کیا ہوا، بہت ڈٹ کے ٹویٹ کیا تھا میسج کہ آئی ایس پی آر کے شہزادہ سلیم صاحب نے کہ ہم نہیں مانتے جو نوٹیفیکیشن آیا ہے، اس کو قطعی نہیں مانتے. تو اب اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو اس پر میں یہی ایک شعر کہنا چاہوں گا، باقی تو عرض کروں گا کسی اور وقت، کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بہت بہت
بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اتنا کافی ہے تبصرہ ڈان لیکس کے اوپر آج میری طرف سے۔ ہاں، آپ نے ایک اور خبر سنی ہوگی کہ آج نیو کراچی میں ایک بینک میں 70 لاکھ کی ڈکیتی ہوئی ہے۔ ڈاکو آرام سے بھاگ گئے۔ اور روز آپ سن رہے ہوں گے کہ آج کل اسٹوڈنٹس کے امتحانات ہو رہے ہیں تو امتحانی مراکز میں نقل کرنے کا بہت چرچا ہے کہ نقل کون کراتا ہے، جس کا ثبوت مجھ سے خدا را آپ نہ پوچھئے۔ آپ کو ایک زحمت دینا چاہوں گا کہ کل یعنی گزشتہ روز 9 مئی 2000 کی تاریخ میں سوشل میڈیا میں جائیے آپ، اور میڈیا پر جا کر خود دیکھ لیں کہ کون اساتذہ کو مار رہا ہے۔ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ خود جا کر آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا، خدا کے واسطے پردہ نہ کعبے کا اٹھا ظالم، خدا کے واسطے پردہ نہ کعبے کا اٹھا ظالم، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہاں بھی وہی کافر صنم نکلے، کہیں ایسا نہ ہو یہاں بھی وہی کافر صنم نکلے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اتنے تبصرے ان چیزوں پر کافی ہیں۔ اب معزز خواتین و حضرات، عزیز تحریک کے ساتھیوں، اب میں جتنے اب تک میں نے خطابات کیے ہیں اور لیکچرز دیے ہیں اس کا بریف ایک دفعہ آپ کے سامنے اس کا ریویژن کرتا ہوں، اس کو ریوائز کرتا ہوں، تاکہ کچھ باتیں اگر بھول گئے ہیں تو وہ یاد آنے لگیں۔ جیسا میں مختلف لیکچرز میں اور خطابات میں کہہ چکا ہوں کہ 1947 کو پاکستان قائم ہوا تھا، اور قیام پاکستان کے آغاز سے ہی مہاجروں کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ مہاجروں کے خلاف سازشیں کرنے والے، متعصبانہ اقدامات کرنے والے اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے سورماؤں اور بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے عناصر نے مہاجروں کو ہر زندگی کے شعبے سے نکالنے، انہیں کمزور سے کمزور کرنے اور سفر ہستی سے مٹانے، اور جو مہاجر بچ جائیں انہیں غلام بنانے کے لیے نہ ختم کیے جانے والے جو بھی اقدامات کیے وہ آج 70 برس گزر جانے کے بعد بھی جاری ہیں۔ ان متعصبانہ اقدامات میں صف اول کا کردار فوجی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ایجنٹوں کا رہا ہے۔ پاکستانی جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے ہاں، اس میں سب سے زیادہ کرپشن، لوٹ مار اور جھوٹ اگر کسی ادارے نے بولا ہے تو وہ فوج، مسلح افواج کے ہمارے لوگ ہیں، جس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں
کہ 1948 میں انہوں نے قبائلیوں کو کشمیر فتح کرنے کے لیے بھیجا. وہاں جب ان کی کوٹ لگی تو آگے ہمیشہ پختونوں کو قبائلیوں کو رکھتے ہیں نا. جب ان کو پسپا ہونا پڑا تو یہ بغیر کسی نقصان کے پلٹ لیے, واپس دوڑ لیے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھوٹ کہ سن 1971 میں جب پاکستان یعنی 16 دسمبر 1971 کو پاکستان 2 لخت ہوا, وہاں پر جنرل نیازی فوج کا کیا کہتے ہیں شکست نامے پر دستخط کر رہا تھا اور ہتھیار ڈال رہے تھے فوجی. مغربی پاکستان میں میڈیا کے فوجی ایجنٹس اور فوجی جرنیل خدا کی قسم ٹی وی پر کہہ رہے تھے چیخ چیخ کر کہ ہر محاذ پر ہماری بہادر افواج دشمن کو پیچھے دھکیل رہی ہیں, جبکہ وہاں ہتھیار ڈل رہے تھے. جنرل نیازی شکست نامے پر دستخط کر رہا تھا. جھوٹ. اوجھڑی کا سانحہ ہوا تو کہا کہ بس ہو گیا. کیسے ہوا یہ آج تک پتہ نہیں ہوا. لاکھوں راکٹس ادھر ادھر گرے, ہزاروں سینکڑوں لوگ شہید اور زخمی ہوئے, مگر فوج نے اس راستے سے پردہ نہیں ہٹایا, اصل حقائق نہیں بتایا قوم کو. جھوٹ. اسی طرح 1964 میں جنرل ایوب نے فاطمہ جناح تک کو بھارتی ایجنٹ قرار دے دیا, پاکستان کا دشمن قرار دے دیا, اور الیکشن میں کھلی دھاندلی کر کے محترمہ فاطمہ جناح بانی پاکستان کی بہن, جد و جہد میں لمحے لمحے ان کے ساتھ شریک رہنے والی بہن, اس کو رسوا کیا اور انہیں شکست دے کر اعلان کروایا کہ بری طرح انہیں شکست ہو گئی, جو ٹوٹل فوج کا کھلا جھوٹ تھا. کھلا جھوٹ تھا. میں اور کس جھوٹ کی آپ سے بات کروں. اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں 6 سال سے کیسے رہ رہا تھا, فوج کہاں گئی تھی, ایم آئی کہاں تھی, آئی ایس آئی کہاں تھی, بحریہ کہاں تھی, فضائیہ کہاں تھی, آرمی کہاں تھی, یہ آئی ایس آئی کے جرنیل کہاں تھے, آئی ایس آئی کے ہزاروں لاکھوں لوگ کہاں تھے, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور دوسری کہاں تھیں. چل ہمیں نہیں پتا کیسے رہ رہے تھے, مگر رہ رہے تھے کاکول اکیڈمی کے پاس, فوج کے برابر چھاونی جو سب سے بڑی ہے فوج کی ٹریننگ چھاونی, اس کے برابر میں رہ رہے تھے. اس کا آج تک ایبٹ آباد کمیشن کی کبھی رپورٹ نہیں لائے. پاکستان کیسے ٹوٹا, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بنی مگر آج تک نہیں لائے. پاکستان ٹوٹ گیا, توڑ دیا, کسی جرنیل کو سزا نہیں ہوئی, ماشاءاللہ پہ ماشاءاللہ لگتے رہے, کسی فوجی کو سزا نہیں ہوئی. صرف ایک فوجی کو پرسوں جیل میں رکھا گیا جس کا نام جنرل پرویز مشرف ہے, کیونکہ وہ مہاجر ہے. مہاجر. اب آپ دیکھیے دوسری طرف فوج کا جھوٹ کہ اپنے آپ کو اپنے دامن پہ لگے سیاہ
کے لیے کہ نارتھ کوریا کو، ایران کو، دیگر ممالک کو یہ یورینیم کو انرچ کرنے کی سینٹریفیوج جو بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں وہ کیسے بھیجی گئیں؟ تو ڈاکٹر قدیر سے کہا تم اپنے اوپر لے لو اس کو. وہ شریف آدمی نے اپنے اوپر لے لیا. یعنی دیکھیے اس کی وفاداری. اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا؟ ٹیلی فون کاٹ دیے، گھر والوں سے ملنا بند، ماں بہنوں سے ملنا بند، سب سے ملنا بند. اور جو ظلم ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ ہوا ہے، اتنی قربانی دلوانے کے بعد، اور دھبا کس پہ لگا؟ ڈاکٹر قدیر پر. اس سے کہلوا دیا ہمیں بچا لو، فوج بدنام ہو جائے گی. جبکہ ڈاکٹر عبد القدیر گھڑا گاڑی میں رکھ کے سینٹریفیوج کیا نارتھ کوریا اور ایران یا جہاں جہاں جس جس ملک میں لے کے گئے، کیا وہ گھڑا گاڑی میں رکھ کے لے کے گئے تھے؟ جی نہیں. چکلالہ ایئرپورٹ، فوج کے ہوائی اڈے، چکلالہ ایئر بیس سے لے کر C-130 طیارہ بغیر فوج کی اجازت اور مرضی کے بغیر کیا کسی کو مل سکتا ہے؟ بولے نا آپ لوگ، عوام مل سکتا ہے کسی کو؟ کیا مل سکتا ہے؟ آپ کا جواب یقیناً یہی ہوگا، نہیں نہیں نہیں. لیکن الزام کس نے لیا اپنے اوپر؟ ڈاکٹر قدیر نے. مہاجر تھا. اتنے فوجی آپ دیکھیں چھوٹے ہیں. ابھی نقل کرتے ہوئے استادوں کو مارنے والا کون نکلا؟ فوج کا سپاہی. کراچی میں. اور کون سی فیکٹری مل ایسا ہے، شوگر ہو، بینک ہو، گنا بیچنا ہو، زمینیں بیچنی ہو، یعنی دولت، ابھی دولت اتنی کہ وہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ امیر اگر پاکستان میں کوئی ہے تو فوج کے، فضائیہ کے، بحریہ کے جو ٹاپ کے جرنیلز ہیں وہ ہیں. ابھی ایک صحافی ہیں، انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ ایک تجزیہ نگار آتے ہیں بہت بڑے فضائیہ کے سربراہ، انہوں نے اپنی ملازمت کے دوران حاضر سروس میں رہتے ہوئے 20 لاکھ درہم کی زمین خریدی دبئی میں. اور وہ آج سب سے بڑے محب وطن الطاف حسین غدار، MQM غدار، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر کراچی کے لوگوں نے سن 1964 میں ایوب خان کو ووٹ نہیں دیے تھے. مہاجر عوام ہمیشہ سے جمہوریت پسند، لبرل مائنڈڈ رہے ہیں. انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو ووٹ دے کر کامیاب کرایا. ایوب خان اور فوج کو غصہ آیا، کراچی والوں نے ایسا کیا، جا کے کراچی کا بیڑا غرق کر دو. بس پھر کیا تھا، ایوب خان نے اپنے صاحبزادے کی سربراہی میں غریب پختونوں کو، قبائلیوں کو، بیچارے معصوم پڑھے لکھے بھی نہیں، ان سے کہا ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، وہ ہم جنگ پہ جا رہا ہے، کفار سے جنگ ہے،
آؤ مسلمانوں جنگ میں چلو، اور بھر بھر کے پختونوں کو صوبہ سرحد ماضی میں جسے کہتے تھے، آج کے پی کے جسے کہتے ہیں، وہاں سے کراچی لائے اور معصوم پختونوں کو یہ تاثر دیا کہ ہم کافروں سے لڑنے جا رہے ہیں، اور پھر مہاجر بستیوں پر مسلح حملے کرائے گئے، سینکڑوں مہاجروں کو شہید، ہزاروں مہاجروں کو زخمی، اور زندگی بھر کے لیے معذور بنا دیا گیا، اور بے پناہ معصوم بہن بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی۔ یہ فوج نے کروایا۔ کہتے ہیں کراچی میں بوری بند لاشیں، بوری بند لاشوں کا آغاز تم نے کیا ہے، ہم نے کوئی بوری بند لاش نہیں کی۔ سن 72 اور 73 میں یہی فوج تھی۔ شکست کے بعد اس نے مہاجروں کو اور نقصان پہنچانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو استعمال کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو سے ایسے مہاجر دشمن اقدامات کرائے جس میں نیشنلائزیشن بھی ہے۔ تمام صنعتیں، اسکول، کالج نیشنلائز کر لیے گئے۔ جب وہ ڈی نیشنلائز کیے گئے تو ان کے اصل مالکان کو واپس نہیں کیے گئے، وہ سارے کے سارے پنجاب کے تخت لاہور سے تعلق رکھنے والوں کو، فوج کے رشتہ داروں کو دیے گئے، فوجیوں کو دیے گئے، یا فوجیوں کے ایجنٹوں کو دیے گئے، بھائی بہنوں کو دیے گئے، اور ہر ریٹائرڈ ہونے والے جنرل کو کون سا علاقہ اب تک 70 برس میں انہوں نے فتح کیا ہے جس میں ان کو زمینیں دی جاتی ہیں، ہزاروں ایکڑ۔ جنرل راحیل شریف ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوئے، ان کو 39 ممالک کا سربراہ بنا دیا کہ جاؤ سعودی عرب میں شامل ہو جاؤ، اور جا کر جہاں جہاں شیعہ رہتے ہیں ان کا خاتمہ کرو۔ اور ایران کو ختم کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ خوب جانتے ہیں، ان کا تعلق ایران سے تھا۔ 1400 برس میں ایران کو ہزاروں سازشوں کے باوجود ختم نہیں کیا جا سکا، تو اب بھی ایران کو ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ کر کے دیکھ لینا۔ آپ کو یاد ہے امریکہ نے 8-9 طیارے بھیجے تھے کہ وہ وہاں سے اپنے لوگوں کو چھڑوائیں گے، لیکن وہ سارے کے سارے طیارے ان کے انجن جام ہو گئے۔ تو قدرت کا بھی اپنا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو میں یہ آپ بتا رہا تھا آپ کو کہ ذوالفقار علی بھٹو سے یہ ایسے ایسے اقدامات کرائے گئے، اندرون سندھ یعنی لسانی فسادات کرائے گئے، لسانی بل سندھ میں پیش کیا گیا، مہاجروں کے خلاف سندھیوں کو بھڑکایا گیا، ان کے گھر لوٹے گئے، ان کو شہید کیا گیا، ماں بہن بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی گئیں، ان کی وہاں پہ جو زمینیں تھیں وہ سب چھین لی گئیں، اور بھری فصلیں جو ہوتی ہیں انہیں جلا کے راکھ کر دیا گیا، اور مہاجروں کو گھر اپنے چھوڑ کر بھاگنا پڑا جان بچا کے۔ جو بچ گئے انہیں بے دخل کر دیا گیا۔ لاکھوں مہاجر اندرون سندھ سے کراچی اور حیدرآباد منتقل ہوئے۔ 1973 میں آئینی طور پر ذوالفقار علی بھٹو نے صرف اور صرف چاروں صوبوں میں نہیں، صرف صوبہ سندھ میں کوٹا سسٹم 10 سال کے لیے نافذ کیا، جو آج تک جاری ہے، کہ شہری سندھ کی ملازمتوں اور اعلیٰ تعلیمی پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں
شہری علاقوں کو صرف 40% اور دیہی علاقوں کو 60% حصہ دیا جائے گا. اندرون سے جتنے تعلیمی ادارے تھے جہاں اعلیٰ تعلیم طلبہ حاصل کرتے، تو مہاجر طلبہ طالبات کے لیے اعلیٰ تعلیم کے تمام دروازے مکمل طور پر بند کر دیے گئے. جو مہاجر وہاں جاتا داخلہ لینے، اسے ننگا کر کے مار پیٹ کے واپس بھیجتے تھے. جب لڑکوں کے ساتھ یہ کرتے تھے تو پھر خواتین طالبات، گرلز طالبات کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہوگا. لہذا طالبات نے تو یہ حالات دیکھ کر وہاں جانا ہی چھوڑ دیا، اور مرد طلبا نے بھی جانا چھوڑ دیا. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، ہر کسی کو، تمام ملک کے لوگوں کو جو ہم پر تعصب کا الزام لگاتے ہیں، دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، ذرا سندھ سیکریٹریٹ جا کر دیکھ لے. کراچی میں واقع ہے سندھ سیکریٹریٹ، کراچی. ہر شخص جائے، پنجاب سے جائے، KPK سے جائے، بلوچستان سے جائے، پنجاب سے جائے، جا کے سندھ سیکریٹریٹ دیکھے، ایک ایک کمرے میں جائے، ایک ایک فلور پہ جائے اور دیکھے کتنے فیصد مہاجر وہاں پر ملازمت کرتے ہیں. تو مہاجر تو ہیں ہی نہیں وہاں، 0%. ان تمام ناانصافیوں کے خلاف پھر اخبارات میں ملازمت کے لیے ایڈورٹائز آتے، سرکاری ملازمتوں کے لیے اس میں صاف لکھا جاتا کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے سے تعلق رکھنے والے، یہاں کا ڈومیسائل رکھنے والے حضرات، افراد ملازمت کے لیے درخواست دینے کی زحمت نہ کریں. یہ ظلم نہیں تھا، یہ ناانصافی نہیں تھی، یہ جبر نہیں تھا جو آج تک جاری ہے. کب تک مہاجروں کو بیوقوف بناتے؟ بزرگ مہاجر تو پاکستان بنانے کی محبت، اس کے بعد ان کے ساتھ جو ناانصافیاں کی گئی، نوکریوں سے نکالا گیا، اعلی ملازمتوں سے نکالا گیا، انہوں نے چپ سادھ لی، خاموش ہو کے بیٹھ گئے. لیکن ان کی جو نسل اس وقت میں 22-23 سال کا تھا جب میں نے یہ ناانصافیوں کو جانچنا شروع کیا، اور پھر میں نے تقریباً 24-25 سال کی عمر میں ہی APMSO جامعہ کراچی میں 11 جون 1978 کو قائم کی کہ ہم مہاجر طلبہ کے حقوق کے لیے، ان کو داخلہ دلانے کے لیے، ان پر اندرون سندھ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جو مظالم ہوتے ہیں اسے بند کرانے کے لیے ہم جد و جہد کریں گے. فوج کو یہ بات بہت بری لگی. فوج کی جو سیاسی جماعت ہے نا، فوج وردی میں بھی سیاست کرتی ہے لیکن پیچھے رہ کے کرتی ہے. لیکن فوج سیاست میں بھی ہے ظاہری طور، یعنی وہ وردی کی شکل میں نہیں ہے، سویلین ڈریس میں ہے، جماعت اسلامی کی شکل میں. اور جماعت اسلامی باقاعدہ غیر اعلانیہ فوج کی رکن ہے باقاعدہ، اور اس کی بغل بچہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کو تعلیمی اداروں میں فوجی ایجنڈے جو تھے نا، ان کی تکمیل کے لیے تمام تعلیمی اداروں میں پھیلا دیا گیا. اسلامی جمعیت طلبہ کی شکل میں ان کا تھنڈر اسکواڈ بنا دیا گیا، اسے اسلحہ دیا گیا، پیسے دیے گئے، اور آج تک انہیں یعنی اسی جمعیت کے پاس وہ سارا حق حاصل ہے جو ضیاء الحق سے پہلے دیا گیا تھا. اور ضیاء الحق کے زمانے میں تو
بوریاں بھر بھر کے دیا گیا، اسی لیے تو گھڑی گھڑی ان کو بوری بند لاشیں نظر آتی ہیں. پیسہ ان کو بوریوں میں یہ دیتے ہیں اور بوریوں میں یہ پیسہ لیتے ہیں، لوٹ لوٹ کے. یہ بینک میں ڈکیتی کون کر رہا ہے؟ بھتے کون لے رہا ہے؟ گرفتاریاں کر کے لاکھوں روپے خدا کی قسم رینجرز کما رہی ہے، فوج کے افسران کما رہے ہیں. میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اقوام متحدہ کی عدالت لگوائے، میں ثبوت دوں گا، اور اگر نہ دے سکوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. تو اس اسلامی جمعیت طلبہ کی اگر غنڈہ گردی میری بات غلط لگ رہی ہے تو پنجاب میں جو آج یعنی جوانی کی عمر سے آگے بڑھ گئے ہیں، جنہوں نے جامعہ پنجاب میں تعلیم حاصل کی ہے، جو روشن خیال تھے، دائیں بائیں بازو سے تعلق رکھتے تھے یا خیالات ان کو پسند تھے، ان طالب علموں کو کس طرح جمعیت مارتی تھی. انہیں ہاتھ لگانے والا، گرفتار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ فوج کی سویلین رکن اسلامی جماعت اسلامی کی بغل بچہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کے ارکان ہوتے تھے. ان کو کائی کے لیے فوج نے استعمال کیا؟ تمام بائیں بازو کی تنظیمیں، پروگریسو، لبرل اور ہم جیسی تنظیمیں انہیں ختم کرنے کے لیے مہاجروں کے خلاف تو شروع سے رہے. قائد اعظم کو قتل کیا، لیاقت علی خان کو قتل کیا، محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا. ان کی تفصیلات تو میں آپ کو اس طرح پیش کروں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن بغیر تاریخی حوالوں سے میں نہیں کرتا. تو تعلیمی اداروں میں کائی کے لیے رکھا جمعیت کو؟ مارنے پیٹنے کے لیے، تشدد کرنے کے لیے، مخالف طلبہ جماعتوں کے طلبہ کو، ان کے ذمہ داروں کو انہیں قتل کرنے کا، یعنی جمعیت کو صرف مارنے پیٹنے تشدد کرنے کا لائسنس نہیں تھا، بلکہ انہیں قتل کرنے کا بھی لائسنس دے دیا فوج نے. اور آج بھی جمعیت کے پاس ہے، اور جس کا حالیہ ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. گزشتہ دنوں پی کے خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں قائم عبد الولی خان یونیورسٹی میں ایک روشن خیال، انتہائی شریف النفس طالب علم مشال کو اسلامی جمعیت طلبہ، تحریک انصاف کے طلبہ اور ANP کے طلبہ نے مل کر بے دردی سے نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کی لاش کی جس طرح بے حرمتی کی ہے اسے بیان کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. آج مشال کے معاملے کو فوج نے ٹی وی میں، اخبارات میں، الیکٹرانک میڈیا میں دبا دیا ہے، غائب ہو گئی ہے. کیوں؟ کہ اسلامی جمعیت طلبہ کو تحفظ دینا فوج کا کام ہے، اس کا قومی فریضہ ہے. کیونکہ فوج جو ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، اس کے جرنیل سب سے زیادہ ارب پتی خرب پتی ہیں، اسی لیے وہ سیکریٹ کاؤ اسے کہا جاتا ہے، مقدس گائے ہے، اسے کچھ نہ کہو. دنیا کو یہ جو چاہے جس کی چاہے پگڑی اچھال دے، جب چاہے ماشاء اللہ لگا دے، جب چاہے آئین کو پیروں تلے رون دے، لیکن پھر بھی یہ مقدس گائے ہیں. اور جس پالیٹیشنز کو دیکھو، جس پالیٹیشن کو پہلے وہ سلوٹ کرتا رہے گا، دعائیں دیتا رہے گا، فوج کی شان میں قصیدے پڑھے گا، پھر آگے بات کرے گا کہ ہمارا مقدس وقار ہے. کیا وقار ہے؟ 93,000 نشان حیدر انڈیا کے فوجیوں کے آگے ہتھیار ڈال کر انہوں نے نشان حیدر 93,000 لیے تھے. یہ کوئی بہت بڑا کمال کیا تھا انہوں نے، یہ تاریخ کی بدترین بے عزتی کروائی تھی انہوں نے. پھر
پھر بھی ان کو جناب ہمارے پولیٹیشینز ہیں، کیوں کہ یہ خود کرپٹ ہیں پولیٹیشینز، دولت لوٹتے ہیں، اور فوج ان کے جرائم پہ پردہ ڈالتی ہے، اور فوج کو یہ حصہ بھی دیتے ہیں. جیسے زرداری صاحب کے زمانے میں کیانی صاحب کے بھائی تھے، تو آصف علی زرداری صاحب اور ان کے بھائی نے یہ مکانات کی، تعمیرات کی، لینڈ کی، اس سب کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، اس میں پارٹنرشپ کر لی تھی. یہ بات تو ہر کسی کو معلوم ہے، لیکن کوئی اس پہ مقدمہ نہیں چلتا. اسامہ بن لادن کو کس نے رکھا؟ کس فوجی کو سزا ہوئی؟ جنرل پاشا کو، جنرل ظہیر کو، جنرل کیانی کو، جنرل راحیل شریف کو، کس کو سزا ہوئی؟ ہم نے تو آج تک کسی کو، نہ جنرل ایوب خان کو ہوئی، نہ یحییٰ خان کو ہوئی، کسی جنرل کو سزا نہیں ہوئی. اگر ہوئی تو صرف مہاجر کون؟ جنرل پرویز مشرف. لیکن کیا کریں، مائنڈ سیٹ ان کا فوجی ہے. وہ آج بھی فوج اور ISI کے شان میں قصیدے پڑھتے رہتے ہیں کہ شاید پھر میرا چانس لگ جائے. فوج آپ کا چانس لگا سکتی ہے، لیکن عوام آپ کو کسی طرح بھی قبول نہیں کریں گے. جنرل صاحب، آپ کو فوج کی حرکات جتنی ہوئی ہیں آپ کے خلاف، اس پر کتاب لکھنی چاہیے، اس پر آپ کو کھل کر بولنا چاہیے، لیکن آپ نہیں بولتے. آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. تو جب ہم جامعہ کراچی میں 78 کو تنظیم بنائی، اسی دن سے جمعیت نے ہم پر حملے شروع کر دیے، مارنا شروع کر دیا. 78 گیا، پھر 79 آیا، 79، پھر 80 آیا. ہم ترقی کرتے رہے، پٹ پٹ کے ترقی کرتے رہے. 81 میں جب داخلوں کے لیے تمام طلبہ تنظیمیں اسٹال لگائی ہوئی تھیں، تو ہم نے بھی اسٹال لگائے. ہمارے اسٹالوں پہ رش، لائنیں لگی ہوئی، جمعیت کے اسٹال خالی، باقی تنظیموں کے اسٹال خالی. یہ دیکھ کے جمعیت کو غصہ آیا، اور 3 فروری 1981 کو پورے شہر کے تھنڈر اسکواڈ کے لوگوں کو، قاتلوں کو، اسلحہ لے کر، ڈنڈے لاٹیاں لے کر تمام MQM کے کیمپس، اسٹالز جو تھے ان پر حملہ کر دیا. مجھ پہ بھی حملہ کرایا گیا. میرے بہت سے ساتھی چاقوؤں کے زخم سے لہولہان ہو گئے. یہ پرانے ساتھی جانتے ہیں کہ میں واحد تھا جو زخمی ساتھیوں کو پہلے تو یونیورسٹی کی ڈسپینسری لے کے گیا، لیکن زخم اتنے گہرے تھے کہ وہاں سے ایمبولینس ملی، اور ایمبولینس میں لے کے میں شہر ان کو اسپتال لے کے گیا اور وہاں داخل کرایا میں نے. اور صرف یہی نہیں کہ مردوں کے اسٹالوں پہ حملہ کیا، طالبات کے جو APMSO کی طالبات تھیں ان کے اسٹال پر حملہ کیا، طالبات کی بے حرمتی کی، ان کے ساتھ زیادتی کی ان ظالم اسلامی جمعیت طلبہ کے غنڈوں نے. لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. جس طرح مشال کے کیس کو دبا دیا گیا، اسی طرح ہر کیس کو دبا دیتے ہیں. ابھی پنجاب یونیورسٹی میں پشتون طلبہ اپنا ڈے منا رہے تھے، اپنا روایتی رقص کر رہے تھے، ان پہ جمعیت نے حملہ کر دیا، لہو لہان کر دیا، انہیں غدار کہا پختونوں کو. اور پختونوں کے لیڈرز بے غیرتی کی چادر اوڑے بیٹھے ہیں. کوئی پختونوں کا لیڈر جو نامی گرامی ہے پختونوں کے لیے نکل کر آنے کے لیے تیار نہیں ہے.
صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ مال مل گیا ہے ان کو، ابھی ارب پتی بن گئے، کھرب پتی. اب انہیں کوئی پختونوں کا خیال نہیں ہے. میں پختونوں سے کہتا ہوں کہ اپنوں میں سے قیادت پیدا کرو، نوجوانوں میں سے نکالو. اور جو پختون اس میں گئے ہیں عمران خان کی پارٹی میں، تو انہیں نظر نہیں آتا، ان پختونوں کی آنکھیں نہیں ہے کہ اتنی بڑی 1,00,000 گز سے زیادہ بنی گالا کی زمین کہاں سے آ گئی عمران خان کے پاس. کیوں نہیں سوچتے وہ؟ اور وہاں کے پختون کیوں نہیں سوچتے کہ مشال کو کیوں مارا؟ عمران خان طالبان ہیں، فوج طالبان ہیں، تمام جتنے بھی مولوی ہیں، جہادی آؤٹ فٹس ہیں، تنظیمیں، سب کو فوج نے خدا کی قسم پناہ دی ہوئی ہے. لیکن ایم کیو ایم کے ایک ایک گھر پہ چھاپا، اور ان کی مار پیٹ. اور احسان اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے شہزادہ سلیم ISPR کے سربراہ آج پریس کانفرنس میں، کہ دیکھیں یہ بھی بڑی کامیابی ہے فوج کی کہ ان کو ہم کم سے کم کوئی راہ راست پہ آنا چاہے تو ہم ان کو لے آئے. اب وہ بچی ہے، اس کو بہکا دیا تھا، معصوم تھی تو اس کو لے آئے. لیکن APMSوں کے چھوٹے چھوٹے بچیاں انہیں نظر نہیں آتی فوج کو. یہ مہاجر بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں، انہیں کیوں نظر نہیں آتا فوج کو؟ بالآخر 3 فروری 1981 کو ہمیں یونیورسٹی سے، جامعہ کراچی سے اور تمام کالجوں سے جمعیت نے باہر نکال دیا. اس کے بعد ہم نے علاقوں میں کام شروع کر دیا، ناظم آباد، لیاقت آباد، گولی مار، ناز آباد، نیو کراچی، پورے شہر میں ہم پھیل گئے. لانڈی، کورنگی، چاکے سائل، کون سا علاقہ تھا جہاں ہم نہیں گئے، جہاں ہم نے اپنے یونٹس نہیں بنائے. اور پہلا جلسہ ہم نے کیا 8 اگست 1986 کو نشتر پارک میں. یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. بس اس جلسے کا ہونا تھا کہ فوراً GHQ میں ISI اور فوجی جرنیلوں کا اجلاس ہوا. ختم کرو، کسی طریقے سے MQM کو ختم کرو. اس کے بعد دوسرا جلسہ 31 اکتوبر 1986 کو حیدرآباد میں منعقد کیا گیا. تو 31 اکتوبر کو حیدرآباد کراچی سے بسیں اور لوگ گاڑیوں میں جا رہے تھے ان کے جلوسوں پر. وہاں حیدرآباد میں جلسے میں، پکے قلعے میں ہونے والے جلسے میں شرکت کے لیے سوراب گوٹ سے ان پر گولیاں چلائی گئیں. 7 ساتھی وہاں شہید ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے. یہ سب فوج نے کرایا تھا، ISI نے، طالبان سے، مذہبی جماعتوں کے لوگوں سے. اور حیدرآباد مارکیٹ چوک پہ ایک پٹھان پختون کے ہوٹل کو انہوں نے لیا، وہاں سے فائرنگ کرائی تاکہ پنجابی فوج پیچھے رہے اور پٹھانوں کو اور مہاجروں کو لڑا دیا جائے. لوگ پوچھیں گے فائرنگ کہاں سے؟ وہی سوراب گوٹ سے. سوراب گوٹ پہ کون رہتا ہے؟ پٹھان. مارکیٹ چوک پہ پٹھان کے ہوٹل سے کرائی گئی. کہاں سے کرائی گئی؟ پٹھان کے ہوٹل سے. کس پہ کرائی گئی؟ مہاجروں پہ. پٹھان مہاجر جھگڑا شروع ہو جائے. ڈیوائیڈ اینڈ رول یہی فوج کرتی رہی ہے. اس سے بڑا جھوٹ، مکر، فریب اور کیا ہوگا؟ آپ لوگ سیکرٹ کاؤ بولتے ہو اس کو. اس کے بعد تو پھر آپ بس پوچھئے نہیں. 31 اکتوبر کے بعد وہاں بھی 7 ساتھی شہید ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے حیدرآباد میں. اس کے بعد تو پھر
مہاجر بستیوں پہ حملے کرائے جانے لگے، کبھی نارتھ کراچی، کبھی گولڈن ٹاؤن، شاہ فیصل کالونی، نارتھ کراچی، جلال آباد، نازم آباد، شاہ فیصل کالونی، گرین ٹاؤن. کون سا علاقہ چھوڑا جو جہاں پہ حملے نہیں کرا؟ جماعتیں کون سی بنائی؟ پنجابی پختون اتحاد، PPI. تو فوج، ISI، پولیس اور یہ ہنڈے PPI کے وہ بندوقیں لے کے حملہ کرتے تھے. بہت مہاجر شہید ہوئے، بہت ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی ہوئی. میں نے جگہ جگہ دورے کیے، گلی گلی دورے کیے، اور میں نے کہا ہے مہاجروں، تمہیں خود کھڑا ہونا پڑے گا، تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا. فوج، پولیس سب ان کے ساتھ ہے. کیا تم نہیں جانتے 14 اگست 1986 کو جب سوراب گوٹ اور علی گڑھ پر حملہ کیا تھا تو 6 گھنٹے تک حملہ ہوتا رہا، عصمتیں لٹتی رہی، لوگ شہید کیے جاتے رہے، گھروں کو آگ لگائی جاتی رہی، بچوں کو ذبح کیا جاتا رہا، مگر 6 گھنٹے تک کوئی فوج، پولیس، انتظامیہ کوئی 6 گھنٹے تک وہاں نہیں پہنچا. اسی طرح جب حیدرآباد میں 1988 کو 10 کاروں میں مسلح ڈاکو جیلوں سے نکال کر، جو آج بھی کچھ GS کے نام پہ ہیں، جو کسی زمانے میں GM سید کے ساتھ ہوتے تھے، اب وہ ISI کے کرنل رینک کے افسر ہیں، وہ سویلین میں ISI کے. تو ان کو آج بھی سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، جبکہ جو سچا آدمی جیسے بشیر قریشی، اسے مار دیا. بشیر قریشی کو مار دیا، قتل کر دیا اسے. تو میں نے سب سے کہا پھر، کہا، میں اقرار کرتا ہوں، جو کیا ہے میں کہتا ہوں. میں نے جگہ جگہ تقریر کی، مہاجروں، نہ ریڈیو تمہارے کام آئے گا، نہ ٹی وی تمہارے کام آئے گا، نہ فریج تمہارے کام آئے گا. یہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے. ان کو بیچ دو، لائسنس بنواؤ، رشوت دینی پڑے تو علاقے کے کمشنر کو رشوت دو، لائسنس بنواؤ، اسلحہ لو، اور اپنے ماں بہن بیٹیوں اور علاقوں کی حفاظت کرو. جب مہاجروں نے یہ کرنا شروع کیا تو مہاجروں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا. پوری بدلاشیں کا الزام لگنے لگا، اور نہ جانے کیا کچھ الزام لگتے رہے. کیا الزام نہیں، کون سا، مطلب آپ مجھے بتائیں کون سا الزام ہے جو ہم پر نہیں لگا. پھر بعد میں اس کے بعد ہوا کیا؟ جب فوج نے دیکھ لیا کہ بھائی اب سارے ہتھ کنڈے حملے، یہ وہ، قتل و غارت گری، علی گڑھ قصبہ میساکر، حیدرآباد میساکر، پکا قلعہ حیدرآباد آپریشن، جہاں قرآن مجید اٹھا کر عورتیں نکلی تھی فریاد کرنے کے نہ کرو، ان پر گولیاں چلائی گئیں، قرآن کو چیرتی ان کے سینوں پہ لگ گئی گولیاں، وہ شہید ہو گئی مائیں جن کی قبریں آج بھی پکے قلعے میں موجود ہیں. حیدرآباد کے پکے قلعے میں ان کی قبریں آج بھی موجود ہیں. جب دیکھا فوج نے کہ بھائی ابھی بھی MQM کو ختم نہیں کر سکے، تو پھر انفلٹریشن شروع کی، اور عامر کو اور آفاق کو ISI نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے خرید کر پیسہ، گاڑیاں، تو سب ساتھی جانتے ہیں ان کا رہن سہن بدل گیا تھا. جیپوں میں گھومنے لگے تھے، کوئی شیر کا بچہ لا رہا ہے، کوئی ہرن کا بچہ لا رہا ہے. ان کا رہن سہن بالکل وڈیرانہ ہو گیا تھا. تو میں چونک گیا تھا. میں نے اللہ بخش ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا، میں نے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی دال میں کالا نظر آ رہا ہے، یہ گئے. کہنے لگے کہاں؟ صرف میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا یہ گئے ایجنسیوں کے ہاتھوں.
میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کسی سے ذکر مت کیجیے، مرکزی کمیٹی بھی مت کیجیے، کیونکہ وہ یقین نہیں کریں گے، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ بہرحال بالآخر دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم ریسٹ کرنے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، کام کرتے کرتے تھک گئے، تھوڑا سا ریفریشمنٹ چاہیے، تھوڑا سا سکون چاہیے۔ سارے لوگوں میں 2 نمبر پاسپورٹ بنا کے یہ عامر آفاق نے مجھ سے کہا ہمارا ویزا لگوا دیجئے۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں نے ویزا لگوایا ان کا، کہ یہ شاید باز آ جائیں، شاید ٹھیک ہو جائیں، لیکن بھائی نہیں ہوئی یہ ٹھیک۔ غدار ہو جائے، ایک دفعہ ایجنسی کے ہاتھ میں چلا جائے، پھر اس کا واپس آنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی مافیا، ڈرگ مافیا کی تنظیم ہو، جماعت ہو، مافیا گینگ ہو، اس میں کوئی گھس جائے ایک مرتبہ، پھر وہاں سے نکل نہیں سکتا وہ واپس۔ اسی طرح مجھ پہ متعدد بار حملے کرائے گئے۔ جب بموں سے مجھ پر حملہ کرایا جانے لگا تو پھر مرکزی کمیٹی، سیکٹرز، کارکنوں نے کہا بھائی آپ جائیں باہر جا کر ہماری رہنمائی وہاں سے کریں، یہاں اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بموں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ میں پھر لندن آ گیا۔ جب میں لندن آیا تو جنرل آصف نواز جنجوعہ امریکہ جا رہا تھا تو حیدرآباد میں رکا۔ فون آیا جنرل نصیر اختر کا، آ جائیے ملنا ہے۔ ہم ڈارچسٹر ہوٹل، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، بہت پرانا بہت قیمتی ہوٹل ہے، وہاں بلایا، وہاں گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کو کوئی شکایت ہے تو مجھ سے کہیے، آپ میجر کلیم کیس کے پیچھے کہ آپ نے اس کو ایک چماٹ مار دیا، تو اس کا آپ ہم کو اب تک ہزاروں لوگ مار دیے، ابھی تک آپ ہمیں سزا دیتے رہیں گے ہیں؟ اور جو فوجیوں پہ گولیاں چلائیں آپ انہیں بھائی بولتے ہو، جو آپ پر گولی نہیں چلاتا اس کو آپ دشمن قرار دیتے ہو، غدار بولتے ہو، جو آپ پہ گولیاں چلائے وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ کا پڑوسی ملک کا مسلمان بھائی ہے، پڑوسی ہے آپ کا وہ، اور وہ مہاجر بھگوڑے ہیں، بھاگ کے آئے، پناہ گزین ہیں، خیراتی ہیں۔ میں یہاں سے کام کرتا رہا، رات دن کام کرتا رہا، تحریک کو آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ متحدہ قومی موومنٹ بنا کے پورے ملک میں پھیلا دی میں نے۔ لیکن ISI نے اتنا انفلٹریشن کیا کہ میرے لوگوں کو کرپٹ کروا دیا، چائنا کٹنگ میں لگوا دیا، زمینوں پہ قبضوں پہ لگا دیا، کیونکہ یہ زمینوں پہ قبضہ کرنا، ہائیڈرنٹ پہ بنانا، یہ سارے کالے دھندے یہ فوج کے لوگ کرتے ہیں۔ رینجرز کراچی میں یہی دھندے تو کرتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ کوئی عالمی عدالت لگے تو میں وہاں مقدمہ پیش کروں۔ دنیا والوں جہاں جہاں میرا پیغام جا رہا ہے میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، گواہان بھی لے کر آ سکتا ہوں، ایک نہیں، جتنے شہید کیے گئے ہیں اور جتنے لاپتہ کیے گئے ہیں۔ آج کیسے کہہ رہے تھے شہزادہ سلیم ISPR کے، وہ بیٹی نورین اس کو بہکا دیا گیا، اب اگر ہم اس کو بچا لیں یا یہ کر لیں، بیٹی ہے نا، آخر بیٹی آپ کی ہو یا ہماری ہو، اور ہماری بیٹیاں جو ہیں جو آج اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہیں، ہمارے بچے جو اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں 1992 سے لے کر آج تک، 2013 سے لے کے آج تک، جن کی ماں، جن کے والدین انتظار کر کر کے رو رو کے
فوج والوں تمہیں خیال ذرہ برابر نہیں آتا. یاد رکھو کفر سے حکومت کی جا سکتی ہے. حضرت علی کا قول ہے, حضرت علی علیہ السلام ان کا قول ہے, کفر سے حکومت کی جا سکتی ہے مگر ظلم سے حکومت نہیں کی جا سکتی ہے. یہ چند دن کی اور چاندنی ہے فوجیوں. آدھا ملک گنوا چکے ہو, باقی ماندہ. انشاءاللہ اگر تمہارا ظلم ختم نہیں ہوئے, تم نے اپنے کھل کے عوام سے اور جن جن پر ظلم کیا ان سے معافی نہیں مانگی, تو یہ ملک بھی اس دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا, مٹ جائے گا, مٹ جائے گا. کہتے ہیں اللہ میاں نے بنایا. اللہ میاں کو یعنی پاکستان بنانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اللہ بنائے گا پاکستان, اور دنیا میں جو اتنے ممالک بنے ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کس کس طرح سے بے وقوف بناتے ہیں. تو جب میں نے دیکھا کہ کرپشن ہو رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا ساتھیوں, ماں بہنوں, میں نے رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو 3 مرتبہ نکالا, پھر یہ رو رو کر آئے, معافیاں مانگی. میری غلطی یہ تھی, میں نے انہیں پھر معاف کیا, پھر معاف کیا, پھر معاف کیا. اور بالآخر جب میں نے سختی شروع کی, میں نے سب کی رپورٹیں مانگی کہ اپنی اپنی جائیداد جب تحریک میں آئے تھے جب کیا تھی اور آج کیا ہے, وہ سب مجھے بینک بیلنس, اپنے پراپرٹی, آمدنی, سب کے مجھے ثبوت چاہیے. جب میں نے یہ مانگائے تو بھاگ گئے لٹیرے کراچی سے. وہاں پر انہیں ISI والے مل گئے, اور ISI میں جنرل رضوان اختر, سابق ISI کے چیف وغیرہ سب دبئی میں تھے. جنرل اختر اور بلال اکبر جس کو ترقی ہوئی ہے, شاباش تم نے توڑا. اور ابھی جنرل راحیل شریف بھی تو کہہ چکے, جنرل قمر باجوہ بھی کہہ چکے نا کراچی میں پرسوں کہ باغیوں کو قومی دھارے میں لاؤ, یعنی تمام جتنا غنڈے عناصر ہیں ان کو لاؤ تاکہ جب وقت پڑے کہیں لڑنے کا تو ان کو آگے کریں. ابھی بھی جو افغانستان سے جنگ ہوئی ہے اس میں طالبان کو ملیشیا کی وردیاں پہنا کے آگے کیا, خود پیچھے رہے, خود سیف ہو گئے اور مروا دیا پختونوں کو. یہ بھی چمن بارڈر پہ جو واقعہ ہوا ہے. پہلے جنرل راحیل کی سربراہی میں ضرب عصب ہوئی تو ان کے دور حکومت میں انہوں نے اپنی سربراہی میں کیا کمال کیا, ایسی عصب لگائی کہ کمالو گروپ وجود میں آ گیا. پھر جنرل قمر باجوہ آئے تو ایسی ضرب لگائی انہوں نے کہ PIB ٹولہ بن گیا. رد الفساد شروع کیا انہوں نے. 19 جون 1992 اور اس سے پہلے فوج نے اب تک ہزاروں مہاجروں کو شہید کیا ہے. قبرستان کے قبرستان بھر گئے, جو بھر گئے, جو اسپیشل 14 قبرستان تھے اب وہ بھی بھر گئے ہیں, وہاں بھی جگہ نہیں ہے. ہزاروں کو معذور کیا, ٹارچر سیلوں میں تشدد کیا, سینکڑوں کو لاپتہ کیا, گرفتار مہاجروں پہ آج بھی تشدد کیا جا رہا ہے. انہیں ماورائے عدالت قتل کرتے ہیں, ان کی مسخ شدہ لاشوں کو جنگلوں, سنسان علاقوں, ویرانوں میں پھینک کر واپس آ کر جشن مناتے ہیں, شربت پیتے ہیں آ کے خوشی میں. یہ سب کچھ فوج کر رہی ہے اور آج تک کر رہے ہیں. آج کے دن تک بریگیڈیئر, خدا کی قسم بریگیڈیئر, اللہ رسول کی قسم, کیپٹن, میجر رینک کے لوگ, MQM کے لوگوں کو, گرفتار لوگوں کو گھروں پہ جا جا کے والدین کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کمالو گروپ میں جاؤ یا اس گروپ میں جاؤ. الطاف حسین کا نام اب نہیں چلے گا. الطاف حسین تم نے بنایا ہے, الطاف حسین کو اللہ نے بنایا ہے. الطاف حسین ہی اللہ
الطاف حسین کو اگر ختم کرنا ہے الطاف حسین کا نام تو اللہ ہی کرے گا الطاف حسین کا نام. تمہاری افواج یہ کوشش کرتے کرتے انشاءاللہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گی، مگر الطاف حسین کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. تمہیں بات کرنی ہوگی. اگر ملک کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں ایم کیو ایم سے بات کرنی ہوگی. تمہیں ایم کیو ایم سے جرگا کرنا ہوگا، جرگا. تمہیں ایم کیو ایم سے بالکل بات کرنی ہوگی، کھل کے بات کرنی ہوگی. لیکن تم سمجھو کہ ہم تمہارے ان مظالم کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے، سرنڈر کر دیں گے. وقتی طور پر تو آپ نے اس پاکستان میں بھی خاموش کر دیا تھا لوگوں کو. کیا ہوا؟ کدھر ہیں وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان جو کھوپڑیوں کو مینار بنایا کر کے گھر بنایا کرتے تھے؟ آج کون ہے ان کا ماننے والا؟ خدا کے غضب سے ڈرو ہے فوجی جرنیلوں، خدا کے غضب سے ڈرو. تمہاری بہن بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ تمہارے بیٹے نہیں ہیں؟ اے فوجیوں، ایسا عبرتناک انجام ہوگا. تمہارے جرنیلوں جو ریٹائر ہو گئے وہ اور جو حاضر ہیں وہ، جو یہ ظلم دیکھ رہے ہیں مہاجروں پر اور ظلم بند نہیں کرا رہے، خدا کی قسم انشاءاللہ ہماری بد دعائیں ہر کسی کی، ہر ماں کی جس کا بیٹا غائب ہے، جس کا بیٹا بے دردی سے شہید کیا گیا، اس کی بد دعا ہے کہ تمہاری اولاد کے ساتھ، تمہارے ساتھ اللہ ایسا بھیانک حشر کرے گا کہ دنیا کی تاریخ میں وہ بھیانک واقعے کی شکل میں رقم کیا جائے گا. میں نے کل بھی کہا تھا بند کر دو، یہ نہیں بند کر رہے ہو، نہیں کرو. میں ایک بات پوچھتا ہوں جنرل قمر باجوہ سے اور پاکستان کے عوام سے اور فوج کے سابق اور حاضر، وہ قرآن اٹھا کے یا اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کر، قرآن رکھ کر سروں پہ ہاتھ رکھ کے کھائیں کہ ان کی موت واقع ہو جائے. اگر وہ یہ بتائیں کہ 1992 سے لے کر آج تک کبھی ایم کیو ایم نے فوجی پر گولی چلائی ہے؟ کسی فوجی کو قتل کیا؟ کسی فوجی پہ ایک بھی گولی چلائی؟ نہیں چلائی. اسی لیے تو مار رہے ہو. جس دن مہاجروں نے، میری باتیں تو آج تک صبر کی سن رہے ہیں، لیکن جس دن میرا صبر کی اپیل ہے چھوڑ دیں سننا، اور انہوں نے بھی ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لیے، تو پھر بھائی بناؤ گے کہ بھائی ہم تو مسلمان بھائی ہیں. میں میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں کہ اوقات میں رہو، اوقات میں. میں اینکر پرسن سے کہتا ہوں مخالفت کریں آپ کا حق ہے، مگر تمیز کے دائرے میں، ورنہ خدا کی قسم تم سے بھی حساب لیا جائے گا. بہت جلد اس ملک پر وہ وقت آنے والا ہے جب تم لوگوں کی بدماشیاں بھی، اس ایک ایک بدماشی کا، ایک ایک جھوٹ کا، ایک ایک پروپیگنڈے کا نیگیٹو جو تم کرتے ہو، ٹی وی پہ جو جھوٹ بولتے ہو، اس کا حساب لیا جائے گا. آج میں عوام آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک بہت مشہور نعت خواں اور صوفی قوال، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، کون جو صوفی قوال امجد صابری، جس کو 22 جون 2016 کو ISI نے گھرامنی منصوبہ
بندی کی، اسے قتل کرنے کی فوج کے اعلی حکام نے اجازت دی، منصوبہ بندی کی، اور اس کو بین الاقوامی شہرت یافتہ صوفی قوال امجد صابری کو لیاقت آباد میں دن دہاڑے بے دردی سے اپنے کرائے کے قاتلوں سے قتل کرا دیا، جس کی تفصیلات میرے پاس ہیں، میں آئندہ بتاؤں گا۔ امجد علی صابری قوال کو کس نے شہید کیا؟ ISI نے کرایا ہے۔ اور اب میں بات کروں کہ ISI کہ ایک قدیم طالبانی قدیم صحافی جو افغانستان میں جنگ بھی لڑ چکے ہیں طالبان کے ساتھ مل کر، جن کا نام سلیم صحافی ہے، یہ بہت پرانا ISI کا ایجنٹ ہے۔ احسان اللہ احسان کو کہتا ہے یہ عسکری ونگ کے نہیں تھے، یہ تو میڈیا مینجمنٹ کا کام کرتے تھے، لیکن سلیم صحافی نے یہ نہیں کہا کہ یونیورسٹی جامعہ کراچی کے 71 سالہ پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف وہ تو اس جگہ موجود بھی نہیں تھے جہاں بھوک ہڑتال ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے سہولت کار کہہ کر، الطاف حسین کا ساتھ دے کر، سہولت کار کہہ کر 6 مہینے انہیں جیل میں رکھا۔ وہ کیا گولیاں چلا رہے تھے؟ احسان اللہ عسکری ونگ کا نہیں تھا۔ سلیم صحافی تیرا بھی جو ہے اللہ حساب کرے گا۔ احسان اللہ احسان کو فوج ISI اس نے ڈرائی کلین کیے، کپڑے پہنائے سلیم صحافی نے، اور ٹی وی پر اس کو ہیرو بنا کے لانے کی پوری تیاری فوج اور سلیم صحافی نے مل گئے کی، مگر عوام میں اتنا شور اٹھا، 140 سے زائد معصوم بچے بچیاں ہماری ہیں آرمی پبلک اسکول کی، ان ماؤں ان کے باپوں سے کہتا ہوں، ان کی بیٹیوں سے، ان کی بہنوں سے، ان کے رشتہ داروں سے کہتا ہوں، اے ماؤں، اے والدین، تم لوگ معاف مت کرنا اپنے بچوں کا لہو۔ احسان اللہ احسان تمہارے بچوں کا قاتل ہے۔ احسان اللہ احسان نے MQM کے جلسے پر حملے کا اقرار کیا ہے، اس کی ویڈیو ہمارے پاس ہے۔ MQM کے MPA کو مارنے کا اقرار کیا ہے، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، لیکن سلیم صحافی کہتا ہے یہ تو میڈیا مینجمنٹ کے تھے، اور وہ بندوق لے کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، ٹی وی میں اعلان کر رہا ہے کہ میں نے مارا، ہم نے مارا اور ہم ماریں گے۔ اب یہی آج بڑا احسان اللہ احسان کا نام لیا ISPR کے سربراہ شہزادہ سلیم نے، اس کا تذکرہ اس انداز میں کیا، قوم کی رانی نورین لغاری، قوم کی رانی نورین لغاری، جسے انہوں نے قوم کی بیٹی کہا۔ ان تینوں یعنی سلیم صحافی، جھوٹا، مکار، عیار، ISI کا ایجنٹ، احسان اللہ احسان قاتل، 80,000 لوگوں کا قاتل، اور نورین لغاری، ان کی تفصیلات ایک ایک کی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک ایک کی۔ یہ فوج ISI کا کردار اور جہادیوں سے ISI اور فوج کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں انشاءاللہ جلد، اللہ نے چاہا تو پوری دنیا میں کوشش کروں گا کہ جاؤں، اقوام متحدہ بھی جاؤں، اور وہاں جا کر بتاؤں کہ پاکستانی فوج جہادیوں کو کس طرح تیار کرتی ہے،
دنیا بھر میں، پوری دنیا میں داعش کو کس طرح پھیلایا، القاعدہ کو کس طرح پھیلایا. اگر میں غلط ہوں تو مجھے اس کا جواب دو. القاعدہ کا سربراہ اسامہ بن لادن کہاں سے نکلا؟ عزیز آباد 90 سے نکلا یا فوج کی چھاونی کے سائے میں بڑے گھر سے نکلا جہاں ISI نے اس کو بحفاظت رکھا ہوا تھا ہمارے بیویوں اور بچوں کے؟ میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم ہم نے اپنے صرف جائز حقوق کے لیے آواز بلند کی اور کر رہے ہیں، لیکن اس پر ہمیں غدار، ملک رشوت راؤ کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے. قرار دیا کیا بلکہ دے دیا گیا ہے، کیونکہ میں بکا نہیں، میں جھکا نہیں، نہ میں ان کے آگے جھکا، نہ میں کسی دنیا میں کسی اور طاقت کے آگے جھکوں گا. یہ فوج جگہ جگہ سے اسلحہ نکالتی ہے، بولتا ہوا اسلحہ، قبرستانوں سے نکالے، پانی کی ٹنکیوں سے نکالے، دیواروں سے نکالے، پارکوں سے نکالے، ادھر سے نکالے، نکالتے ہی کہتے ہیں یہ لندن کا اسلحہ ہے، یہ MQM لندن کا اسلحہ. پریس ریلیز آ جاتی ہے ISPR کی یا رینجرز کی پریس ریلیز آ جاتی ہے، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں نشر اور شائع کرائی جاتی ہے کہ یہ اسلحہ MQM لندن کا ہے. یہاں یہ بات بھی میں عوام اور غیر متعصب کالم نگاروں اور صحافیوں اور اینکر پرسن دانشوروں کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم بوری بند لاشیں اور اسلحہ کے زور پر بھتہ لیتے جیسے ہزاروں مطلب لیتے تو کیا ہمیں لوگ ووٹ دیتے؟ آپ کہتے ہیں اسلحہ کے زور پہ ووٹ لیتے ہیں. تو آپ نے 264 کا الیکشن دیکھ لیا تھا جو کراچی میں، جہاں سے PTI کا بھی لڑا تھا، پوری رینجرز لگی ہوئی تھی اندر تک، جہاں گنتی ہوتی ہے وہاں تک گھسی ہوئی تھی رینجرز. پھر بھی اگر اسلحہ پہ بات ہوتی تو ہم کیسے جگہ جگہ رینجرز تھی، پھر عوام نے ووٹ کیوں دیا ہمیں؟ آپ جتنا مارو گے اتنے لوگوں کے دلوں میں الطاف سے ان کی محبت اللہ تعالیٰ ڈالے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہم پہ جو غداری کے، بھتے کے جیسے اور ہزاروں الزامات ہم پر لگائے گئے، وہ مجھے خدا اور رسول کی قسم کھا کے بتائیں، چاہے وہ سابق فوجی ہو یا حاضر سروس فوجی یا قلمکار یا دانشور، وہ بتایا 19 جون 1992 سے لے کر آج تک، یہ میں پہلے بھی سوال کر چکا ہوں، ہم نے کیا ایک فوجی کو بھی مارا، قتل کیا؟ ہر کسی کا جواب ہوگا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیا جواب ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں. میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اینکر پرسن، تجزیہ نگاروں، TV ٹاک شوز میں بلائے جانے والے مہمانوں کے بارے میں بھی تفصیلات بتاؤں گا. عمران خان جھوٹے، فریبی، دھوکے باز اور بد کردار شخص کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے. اس کے متعلق بھی لب کشائی کروں گا تاکہ عوام حقائق سے آگاہ ہو سکے. کبالو ٹولہ کیسے بنا، PIB ٹولہ کیسے بنا، اس بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور عرض کروں گا. اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ لیکچرز کا سلسلہ شروع کروں گا اور آپ کو APS آرمی پبلک اسکول کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا، اور مشل خان عبدالولی خان یونیورسٹی کے انتہائی ہینڈسم بوائے کو جو مارا ہے مشل کو، اس کے سفارقانہ قتل کے مزید انکشافات کروں گا. اس میں بھی فوج نے اس مسئلے کو دبایا ہے، اس میں بھی فوج کا ہاتھ ہے، ISI کا ہاتھ ہے.
میں تمام ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہم سب کے جو ہر دل عزیز نعت خواں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور صوفی قوال امجد علی صابری قوال جو ہیں، ان کی پہلی برسی 22 جون 2017 کو آ رہی ہے. ہم سب بشمول تمام اوورسیز یونٹس کے ذمہ داران کارکنان ہمدردوں سے کہتا ہوں کہ اپنے اپنے مقامات پر انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ امجد صابری کی برسی منائیں، اور برسی منانے کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دیں، اور ہر سال یہ برسی امجد علی صابری کی منایا کریں، انہیں ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، ان کے درجات کی بلندگی کے لیے قرآن خوانی کریں، درود شریف کا ورد کریں، محافل کریں، درود شریف کی محافلوں کا ارینجمنٹ کریں، ان کی یاد میں محفل سما کریں، انہیں خراج عقیدت پیش کریں. ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، باقی زندگی رہی تو آئندہ انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی. جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر، اے اب بھی سوئے ہوئے مہاجروں، اے اب بھی سوئے ہوئے مہاجروں، اے اب بھی سوئے ہوئے مہاجروں، خدا را اللہ کے واسطے، رسول کے واسطے، پنجتن پاک کے واسطے، معصومین کربلا کے واسطے، شہداء کربلا کے واسطے جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، ورنہ یاد رکھو، ورنہ پھر تمہاری داستان بھی نہ ہوگی، ورنہ پھر تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. خدا حافظ.